کسی کی جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچی اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ اپنی روح کی باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پل میٹھا ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہے؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہے، بس ایک کی خوشی دوسری کا درد بن جاتی ہے۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کو استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کی ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ خون کی رشتوں میں بھی ایسے حرامی لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد، منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ بددعا صرف الفاظ نہیں ہوتی، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بددعا بن جاتی ہے، اور رب تو بہت انصاف کرنے والا ہے۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے، کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ سب سے بڑا منافق اور بدبودار اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کی بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ مت کرنا غرور کبھی اپنی آپ پر اے انسان، رب نے تیری جیسے نہ جانے کتنی مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دی۔ اگر کوئی سائل تمہاری دروازے پر آئے تو اسے خالی مت لٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہاری دروازے پر بیچتا ہے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑی مشکل کام ہے، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑ، اے انسان، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتی ہوئی بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ لوگوں کے چہرے پر مت جاؤ، چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو انہی سے صاف کر دے جو ان آنسو کی وجہ بنتے ہیں۔ جیب باری ہو تو دشمن بھی خطائی معاف کر دیتی ہے، اور ہاتھ خالی ہو تو سگی بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ غلط کو غلط کھل کر کہے، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوی چاٹنے والوں کی نہیں۔ انسان کو اکثر اپنی منزل اس راستے پر ملتی ہے جس راستے سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے
تو عرش مالک کا سب سے اونچی جگہ ہے۔ موم بتی کو آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسی داغی نے ختم کر دیا ہے جسے وہ سینے میں چھپائی ہوئی تھی۔ بڑھتی ہوئی لڑائی میں سے چپکے سے پیچھے ہٹ جانے کو ڈر نہیں کہتے، بلکہ اپنی عزت نفس انسان کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور اس کو پامال ہونے سے وہ خود ہی بچا سکتا ہے۔ چھوڑتے جا رہے ہیں مجھے سب آج کل، اے زندگی تجھے بھی اجازت ہے، جا عیش کر۔ میں محبت سے خوفزدہ ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسی دنیا تخلیق کرتی ہے جس پر ہم قابو نہیں پا سکتے۔ لوگ خالص ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن تلاش ہمیشہ مخلص لوگ کرتے ہیں۔ زندگی اس دور سے گزر رہی ہے کہ جہاں دل دکھتا ہے لیکن چہرہ ہنستا ہے۔ کتنا اذیتناک ہوتا ہے نا وہ لمحہ جس لمحے کبھی نہ رونے والا، ہمیشہ غموں کو ہنس کے سہنے والا انسان اپنا مدتوں کا ضبط کو کے بے اختیار چیخ چیخ کے رونے لگ جائے، اور اسے چپ کرانے والا بھی کوئی نہ ہو۔ حساس ہونا کتنی بڑی مشکل ہے اور بے حس ہونا کتنی بڑی آسانی ہے۔ انسانی نفسیات اور رویے سمجھ نہ آنے پر جلدی مت لیجیے، وقت لیجیے اور وقت دیجیے۔ وقت آپ پر گرہیں کھولتا جائے گا، کام بہت صبر آزما ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو لوگ ہماری ہنسی چھین کے کسی اور کے ساتھ کہی لگا رہے ہوتے ہیں، کیا ان کی من پہ بوجھ نہیں ہوتا؟ کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کسی کی زندگی اجیرن بنا کر وہ کیسے خوش رہ سکتی ہیں؟ اللہ سے محبت کی علامت سجدہ، انسان سے محبت کی علامت برداشت۔ جس میں سجدہ نہیں وہ اپنی اللہ سے محبت کی دعوی میں جھوٹا ہے، جس میں برداشت نہیں وہ اس انسان سے محبت کی دعوی میں جھوٹا ہے۔ اداسی کی بھی 100 چہرے ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان نہ ہو۔ تلخ ماضی کا ہنستا بستا انسان جب کھو جائے تو بچی ہوئی سانسیں صرف گزارا کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جب اچانک آپ کی جسم میں یہ تبدیلی نظر آئے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی آپ کو ٹوٹ کر یاد کر رہا ہے۔ جب آپ کا دل عجیب سے کیفیت میں چلا جائے اور اداسی محسوس کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی آپ کو ٹوٹ کر یاد کر رہا ہے۔ انسان خود کو کیسے سمجھائے کہ زندگی کی پیپرز میں آنے والی ہزاروں سوالات کی جواب میں صرف ایک لفظ بے بسی کو نہیں لکھا جا سکتا ہے۔